تو طلاق کے حوالے سے صرف ایک بات سماعت فرما لیجیے اور بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا کے ختم کر دیتا ہوں کہ پوچھا اکثر یہ جاتا ہے کہ عدت کس طرح سے گزارنی اور عدت کتنی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، طلاق دے دی ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو اب اس کی عدت 3 حیض ہے. 3 حیض. اگر خلا لی ہے، طلاق نہیں ہوئی، خلا لی ہے تو اس کی عدت 1 حیض ہے. اور اگر شوہر دنیا سے چلا گیا، عورت بیوہ ہو گئی، تو اس کی عدت 4 مہینے. بولے نا، یہ تو پتہ ہی ہوگا نا، 4 مہینے 10 دن ہے. اچھا، بیچ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ایک نماز کا. طلاق خلا کے مسائل ہو رہے ہیں اور ذکر آ گیا اچانک نماز کا، اور نماز بھی کون سی؟ درمیانی والی نماز کا. تو نقطہ یہ ہے اس میں جو بیان کرتے مفسرین، وہ یہ کہ کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ اس کا اختیار ہوتا ہے، اختیاری طور پر کہ بھائی اب گزارا نہیں ہو سکتا، اختیار ہے میرا، طلاق لو، جدائی ہو جائے، ٹھیک ہے جی جاؤ، تم اپنے گھر میں اپنے گھر، طلاق ہو. یہ اختیاری ہے. لیکن اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو یہ اختیاری تو نہیں ہوا نا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اچانک ایک صدمہ مل گیا اور عورت جدا ہو گئی، مرد چلا گیا اور عورت جدا ہو گئی. تو فرمایا کہ وہ جو اختیاری ہے اس کی بھی جدائی شاید ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چلو ہو گیا. لیکن جو اختیاری نہیں ہے اور اچانک ہو گیا، اس کی جدائی کا جو غم ہوگا وہ کتنا ہوگا. فرمایا جدائی کا غم اگر تم کم کرنا چاہتے ہو، جتنے بھی تمہارے غم ہیں اگر تم اس کو کم کرنا چاہتے ہو، تو حافظوا علی الصلوات، تو اپنی نماز کی حفاظت کرو، اور بالخصوص اپنی عصر کی نماز جو درمیانی نماز ہے. فرمایا تم اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو نماز کے ذریعے، اللہ تمہارے سارے غموں کو بلا دے گا. تو غم بلانے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ نماز. اور کون سی نماز؟ خصوصاً عصر کی نماز، جس کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے.